نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 اور 71 تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ جب کہا جائے ان سے کہ اتباع کرو اس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو کہتے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم اتباع کریں گے اس کی کہ جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، یعنی جو ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ ہے، جو ہمارے باپ داداؤں نے راستہ اختیار کیا، ہم تو اس پر چلیں گے، اللہ کے اتارے پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہیں کچھ بھی اور نہ وہ ہدایت پاتے ہیں، ان کے باپ دادا کے پاس کہاں عقل اور نہ ان کو ہدایت پہنچی، اور یہ کیسے احمق لوگ ہیں کہ جو ان کی پیروی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور مثال ان کی کہ جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے کہ جیسے وہ شخص کے جو پکارے اس کو کہ جو نہیں سنتا ہے مگر بلانا اور پکارنا، مطلب کسی جانور کو آواز دی جائے تو وہ جانور صرف جو ہے وہ آواز کو تو سن رہا ہے، پکارنے کو تو سن رہا ہے، مگر سمجھ نہیں رہا ہے کہ یہ پکارنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ بس ایسی ہی مثال ان کی ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کو دعوت دے رہے ہیں، ہدایت کا راستہ بتا رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ صرف ایسی ان کی حالت ہے کہ جیسے کہ ایک آواز سن رہے ہیں اور ایک پکار کو سن رہے ہیں مگر اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، عقل نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی ان کو جو ہے وہ سننے کی طاقت تو ہے، بولنے کی قوت بھی ہے اور ساری قوتیں ان کے اندر ہیں، مگر ان طاقتوں کا یہ استعمال حقانیت کے لیے نہیں کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اور لا یعقلون، کوئی عقل نہیں رکھتے ہیں۔ پچھلی آیت میں شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقے بتائے گئے تھے، اب کفار کے گمراہ ہونے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، یعنی جاہل باپ داداؤں کی پیروی۔ گزشتہ آیت میں شیطان کی پیروی سے روکا گیا تھا، اب بتایا جا رہا ہے کہ کفر کرنے والے باپ داداؤں کی اتباع شیطان کی اتباع سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پچھلی آیت میں مشرکین کی غلطی کا بیان تھا، اب اس پر قوی دلیل قائم کی جا رہی ہے۔ پچھلی آیت میں کفار کی غلطی کا ذکر تھا کہ وہ رب کا راستہ چھوڑ بیٹھے ہیں، اب اس سے بڑی بے دینی کا ذکر ہے کہ باپ داداؤں کے غلط راستے پر یہ اڑ گئے ہیں، یعنی قابل قبول چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا اور بچنے کی چیز کو یہ اختیار کر لیا۔ شان نزول ان آیتوں کا یہ ہے کہ عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ ایک بار آقا علیہ السلام نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں عذاب الہی سے ڈرایا، تو رافع ابن خارجہ اور مالک ابن عوف وغیرہ یہودیوں نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کے دین پر قائم رہیں گے کیونکہ وہ ہم سے بڑھ کر عقل مند اور واقف کار تھے۔ تب یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ ان کے باپ دادا جو تھے وہ تو بالکل بے عقل تھے، وہ تو گمراہ تھے، ہدایت یافتہ نہیں تھے، اور یہ کیسے احمق ہیں کہ ان کے راستے کو اختیار کرنے پر اڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے
کہ کفار کا فطری نور اس قدر بجھ چکا تھا کہ جب ان پر توحید کے دلائل پیش کیے جاتے اور انہیں اتباع حق کی دعوت دی جاتی تو یہ بجائے غور کرنے کے جہالت کا جواب دیتے کہ ہم تو اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر چلیں گے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ عقل مند تھے۔ تو کیا یہ احمق اپنے باپ داداؤں کو ہی پکڑے رہیں گے اگرچہ وہ کیسے ہی گمراہ اور بے وقوف ہوں؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی ضد سے غمگین نہ ہوں۔ ان کو ہدایت کی طرف بلانے کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک چرواہا بھیڑ بکریوں کو آواز دے کہ وہ اس کی آواز سنتی تو ہے مگر کچھ سمجھتی نہیں ہے۔ یہی حال ان کا ہے جو منکرین اسلام ہیں، اعدائے اسلام ہیں، کہ آپ کی آواز مبارک کو سن تو لیتے ہیں لیکن اس کا جو مقصود ہے وہ دل میں اتارتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں فیض لینے کی باطنی قوتیں عطا ہوئی تھیں انہوں نے ان کو بیکار کر دیا۔ اب گویا یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے ہدایت پر نہیں آتے۔ بھائیوں، کچھ ایسا ہی حال آج ہمارا بھی ہے کہ ہمارے کانوں میں سننے کی طاقت بھی ہے، زبان میں بولنے کی طاقت بھی ہے، آنکھوں میں بصارت کی طاقت بھی ہے، مگر ان طاقتوں کا استعمال ہم حقانیت کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ ہم دنیاوی منافع کمانے کے لیے تو خوب تیز ہیں، خوب دانش مند ہیں، خوب عقل کا استعمال کرتے ہیں، مگر دین کے معاملات میں ہم اپنی ان قوتوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں ان کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہماری بڑی کم نصیبی کی علامت ہے۔ میثاق کے دن ارواح کی 4 صفیں تھیں۔ پہلی صف حضرات انبیاء کرام کی روحوں کی، دوسری حضرات اولیاء کرام کی روحوں کی، اور تیسری صف جو تھی وہ عام مسلمانوں کی روحوں کو تھی، اور چوتھی صف میں کافروں کی روحیں تھیں۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حضرات انبیاء کرام نے جمال الہی دیکھا اور یہ کلام بلا حجاب سنا اور عرض کیا بلا، یعنی ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اسی لیے وہ دنیا میں نبوت اور رسالت اور کلام الہی یعنی وحی کے مستحق ہوئے۔ حضرات اولیاء کرام نے ارواح انبیاء کے حجاب سے یہ انوار دیکھے اور کلام سن کر بلا کہا، لہذا وہ نبیوں کے پیرو اور الہام کے مستحق ہوئے۔ عام مسلمانوں نے یہ خطاب 2 واسطوں سے سنا، یعنی اولیاء کرام سے اور انبیاء کرام کے ذریعے سے۔ الوہیت کا اقرار کیا، لہذا وہ دنیا میں بھی انبیاء کرام کے امتی اور اولیاء کرام کے مطیع بنے اور ایمان بالغیب اختیار کیا۔ انہی 3 جماعتوں کا اس آیت میں ذکر ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ وحی والے تو پیغمبر ہو گئے، حجاب سے سننے والے اولیاء ہو گئے، اور جن تک پیغام پہنچا وہ عام مسلمان رہے، اور کفار اور مشرکین انہوں نے بہت سے پردوں کے پیچھے اس خطاب کو سنا مگر مقصد کو نہیں سمجھا۔ اسی طریقے سے بلا کا شور تو انہوں نے سنا، خود بھی بے سوچے سمجھے منہ سے بلا کہہ دیا، جب دنیا میں آئے تو سب کچھ بھول گئے، دل پر کفر کا ایسا غلاف چڑھا جس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو کلام انبیاء سننے سے بہرا اور زبان کو اس بلا سے گونگا کر دیا جس بلا کا ذکر قرآن عظیم میں ہے۔ لہذا چاہیے کہ میثاق کے دن کی طرح اب بھی انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے تربیت میں ہم لوگ رہیں، اگرچہ حجاب غفلت رب کے فضل سے اٹھتا ہے
مگر اس مرض کے علاج کے لیے کسی طبیب کامل کو نبض دکھانا ضروری ہے، اور وہ طبیب کامل وہ ہوتا ہے کہ جو مرشد برحق ہو، جو تعلیمات اسلام سے آراستہ ہو، جس کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر اسلامی شاعر جو ہے وہ تصور میں آنے لگیں، تعلیمات اسلام کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہونے لگے، وہ ہے مرشد کامل۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک و سبسکرائب کریں۔